الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك او كما قال علیہ الصلاة والسلام احب اللہ تعالی بما یغزوکم من نعمة واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے بھائیو، دوستو، بزرگو، تعارف کروا دیا ہے مفتی صاحب نے۔ ہمارا چھوٹا سا پروگرام ہے، وقت مختصر ہوتا ہے۔ عقیدے کا نظریے کا اظہار اور اظہار محبت ہے۔ دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اور قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ تھوڑا سا مفہوم بیان عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ مجھے آپ کو سب کو فائدہ ہوگا۔ شہادت ایک ایسا عظیم رتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 3 دفعہ تمنا کا اظہار فرمایا۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے مولا، میرا جی چاہتا ہے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ اس تمنا کا اظہار فرمایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ شہادت کے اعتبار سے، شہادت کے رتبے کے اعتبار سے جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ جنت میں جانے کے بعد بھی شہید یہ تمنا کرے گا، اے اللہ تیری جنت دیکھ لی، انہیں دیکھ لی، مقام دیکھ لیا، تیری رضا مل گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر شہید کو جنت کے اندر اللہ پاک روزانہ جو ہماری دنیا کے اعتبار سے دن ہے 3 مرتبہ اپنے اللہ پاک چہرہ مبارک کی زیارت کرواتے ہیں ہر شہید کو۔ بے عین ہی دیدار الہی تو جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ اس کی تمثیل، مثال یہ ہے کہ ہر شہید کی روح کو جنت کے پرندوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک ڈال کے جنت میں ان کو تیرنے کی اور ان کو اڑنے کی اللہ پاک سیاح یعنی سیر و تفریح کے لیے اللہ پاک ان کے لیے اجازت دیتے ہیں، اور اسی شکل میں 3 مرتبہ جیسے ہمارا دنیا میں دن گزرتا ہے اللہ پاک اپنے مبارک چہرے کا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی پر پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے شہید بندے، مومن بندے، تجھے کیا چاہیے؟ تو شہید کی روح تڑپ کے کہتی ہے اے میرے اللہ، تو نے جنت دے دی، تو ساری جنت میں گھوم رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، اور دیدار الہی مجھے ہو رہا ہے، تیرا دیدار ہو رہا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ ہاں ایک تمنا ہے، اگر تو میری پوری کر دے، اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیرے نام پہ کٹنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو ایک دفعہ ہی موقع ملا۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ آل عمران کی 169 سے لے کے 71 تک ہیں، 2-3 آیات بینات ہیں۔
ان کا شان نزول یہ ہے کہ احد کے میدان میں صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی عبداللہ شہید ہوئے، اور کافروں نے، ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کے بعد ان کے چہرے کے اوپر ضربیں لگائی تو چہرہ بگڑ گیا۔ صحابہ نے ان کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا۔ جب ان کے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کپڑا ہٹا کے اپنے والد گرامی عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو بے ساختہ چیخ نکلی، جیسے آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ہے میرے ابا جان شہید بھی ہو گئے اور ظالموں کافروں نے آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا، تشدد کیا، آپ کے چہرے کو بھی بگاڑ دیا، ضربیں لگیں چہرے مبارک پر، اور آپ نے بچیوں کو چھوڑا ہے، میری بہنوں کو چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو بلایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو، فرمایا آئے میرے صحابی جابر، پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، صبر کر، میں اللہ کا نبی تجھے بشارہ سناتا ہوں کہ جتنے شہداء احد ہیں یا اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں جتنے میرے صحابہ شہید ہوئے ہیں، ایمان والے شہید ہوئے ہیں، سب کو میرے اللہ نے دیدار کروایا ہے، پردے کے اندر کروایا ہے، حجاب کے اندر اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ تجھے خوشخبری ہو، مبارک ہو، تیرے والد گرامی عبداللہ کو میرے اللہ نے بغیر حجاب، بغیر پردے کے اپنا دیدار نصیب کیا۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور 3 مرتبہ تمنا کا اظہار فرمایا، اور ہر نبی کی ہر دعا قبول ہے۔ اور میرے آقا تو محبوب خدا ہیں، امام الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سرتاج الانبیاء ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا، ہر تمنا پوری ہے، قبول ہے۔ میرے آقا، بخاری مسلم شریف کی حدیث بات ہے، یہ دعا قبول ہونی تھی اور ہو گئی۔ اور ادھر اللہ پاک نے حکم دیا، میرے نبی جی میں نے آپ پہ وحی اتاری، قرآن اتارا، اپنے احکامات اتارے، آپ میرے نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ آپ میرے دین متین کی تبلیغ فرمائیں، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کے دشمن، کافر، یہود و نصارہ، آپ کے جانی دشمن، وہ آپ کا ایک مبارک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، آپ تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ میرا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی مبارک جسم کا، جان کی حفاظت کا مجھ سے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے قریب کافر نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ نص قطعی ہے، قرآن مقدس منزل من اللہ ہے، لا ریب لا شک کتاب ہے۔ یہ حکم بھی پورا ہونا تھا، اور میرے آقا کی تمنا کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، میرے محبوب نبی کی دعائیں وہ بھی پوری ہونی تھی۔ بڑا مشکل ہے ظاہری طور پہ ہمارے عقلوں کے اعتبار سے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، ادھر محبوب خدا تمنا اظہار فرما رہے ہیں اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو ایک مقام پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیارے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعلا بن مرہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت میں ہم گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کھیلنے کی آواز سنی امام الانبیاء نے، تو ان کو جلدی جلدی پکڑ کے اپنے قریب لا کے اپنے مبارک سینے سے چمٹایا، وہ بچے تھے بھاگنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے پھر پکڑا، پھر چھوڑ کے پھر پکڑا، جیسے آدمی چھوٹے بچے سے کھیلتا ہے، پیار کا اظہار فرمایا، عقیدت کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، عقیدت کا اظہار فرمایا، قرب کا اظہار فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے جبریل نے جب یہ بات سنی تو پھر اظہار محبت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ وانا منکما، اگر حسین آپ سے ہے، آپ حسین میں سے ہیں، تو میری چاہت یہ ہے کہ میں آپ دونوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، وانا منکما۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الحسین صبتم من الاسباط، حسین میری اولاد کی اولاد ہے، میری بچی کا بچہ ہے۔ صبتم من الاسباط کا معنی میری بچی کا بچہ، یا اس کا صبتم من الاسباط کا معنی حسین کو اکیلا نہ سمجھنا، جیسے ایک نبی کی پوری امت ہوتی ہے، میرا نواسا مقام کے اعتبار سے ایک امت کی شان رکھتا ہے۔ صبتم من الاسباط کا یہ معنی۔ تو کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہو جانا، وقوع پذیر ہونا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی طور پہ جزوی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کا اظہار فرمایا۔ اور ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، کل وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ پاک نے حسنہ وعدہ فرمایا، یعنی جنت کا وعدہ، اپنی رضا کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت، ان میں آپس میں کیا تعلق تھا؟ میں ایک دکھ درد سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لا علمی کی وجہ سے ہم بھی کبھی جب سنتے ہیں نا، کوئی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ 12 اماموں کے واسطے سے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، نیک لوگوں کا واسطہ دینا جائز ہے؟ اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 12 امام ہیں کون۔ 12 اماموں کا نام سنتے ہی عجیب سی ہماری جو ہے نا ذہن جو ہے نا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ 12 اماموں کا جو واسطہ دیا جاتا ہے، اے اللہ ان 12 اماموں کے واسطے سے تو اپنی رضا نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یہ 12 امام ہیں کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد۔ بڑے بڑے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور درمیانے حضرت عبداللہ، یہ فوت ہو گئے حضرت عبداللہ، اور چھوٹے ان کے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر دونوں بھائی بڑے ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تیسرا بھائی ان کا عبداللہ فوت ہو گیا۔ تو ان دونوں کی شادی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی، محمد بن ابی بکر کی اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر بڑا بیٹا، ان کی شادی ہو گئی، اللہ نے پہلی اولاد بیٹی دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے موسم کی بارش اور مہماندار پہ آ جائیں یا اللہ پاک بیٹی دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ بیٹی کا آ جانا مل جانا رحمت من اللہ، مہمان کا آ جانا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، موسم کی بارش آ جائے یہ رحمت ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن کو اللہ پاک نے بیٹی دی، کیا نام رکھا؟ اسما۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر، ان کی شادی ہوئی، اللہ پاک نے پہلی اولاد ان کو بیٹا دیا، ان کا نام رکھا قاسم اور ادھر اسما، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے کون ہو گئے جی؟ پڑپوتے، پڑپوتی اور پڑپوتے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے قاسم یہ پوتے ہوئے، پھر آگے ان کی ہوئی شادی حضرت قاسم کی اور حضرت اسما کی۔ اسما بیٹی کن کی ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کی، اور قاسم بیٹا کن کا ہے؟ محمد بن ابی بکر کا۔ یہ پوتے ہوئے، پھر آگے یہ جوان ہوئے تو ان کی ہوئی شادی، اللہ پاک نے پہلی اولاد ان کو دی بیٹی، اس کا نام ہے ام فروا۔ ام فروا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کے بیٹے اللہ نے ان کو بیٹا دیا زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔
اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بیٹا دیا امام محمد باقر رحمہ اللہ۔ امام محمد باقر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ ام فروا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی کا نکاح حضرت علی کے پڑپوتے محمد باقر رحمہ اللہ سے ہوا۔ اس شادی پہ اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اس کا نام رکھا امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا نام رکھا امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا نام رکھا امام تقی۔ امام تقی رحمہ اللہ کو اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا نام رکھا امام نقی۔ امام نقی رحمہ اللہ کو اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا نام رکھا گیا امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اولاد دی جو کتابوں میں لکھا ہے 12واں امام، اس کا نام محمد ہے اور لقب مہدی ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ یہ جو 12واں امام ہے، یہ نسل چلتے چلتے یہ کن کی اولاد ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی کی اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے کی اولاد ہے۔ تو اتنا گہرا تعلق ہے آل رسول کے ساتھ، شیخین کریمین کا، اصحاب رسول کا، خلفائے راشدین کا۔ اس لیے جس طرح امام الانبیاء علیہ السلام اپنے پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اظہار محبت فرماتے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کئی مرتبہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں بڑے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے شہزادے، میری ایک تمنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کو کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اے شہزادے، تیرے ناف کے اوپر محبت میں آ کے امام الانبیاء نے بوسہ دیا، میرا جی بھی چاہتا ہے تو اپنا کپڑا اٹھا، دامن اٹھا، میں بھی اسی جگہ ناف کے اوپر بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ دے کے فرمایا الآن طابت نفسی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ جتنے صحابہ ہیں مقام ہر ایک کا اپنا ہے۔ کبھی خطیب خطبے کے اندر ایک حدیث پاک پڑھتا ہے، لوگو ارحم امتی بی امتی ابی بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ امت کے اعتبار سے ساری امت کا اجماع ہے کہ سارے انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اگر افضل البشر ہیں امت کے اندر تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ رحیم کریم کون ہیں میری امت میں؟ وہ ابوبکر صدیق ہیں، اور اللہ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ پورا کروانے والے یہ صفت ہے عمر بن خطاب کے اندر۔ اور سارے میرے صحابہ حیا والے ہیں، کردار والے، اچھے کردار والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حیا کے جو پتلے ہیں وہ میرے صحابی ذوالنورین عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا اقضاہم علی، سارے صحابہ عادل ہیں، منصف حاکم ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے میرے صحابہ میں سے وہ علی شیر خدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فیصلے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر مولا علی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ فرماتے تھے۔ تو جزوی اعتبار سے صفتیں ہوتی ہیں، صحابہ، خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر بدری صحابہ، پھر احد والے صحابہ، پھر مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ، پھر بعد والے صحابہ، سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اللہ کی رضا کا وعدہ ہے، لیکن مقام ہوتا ہے، شان ہوتی ہے، عزت رتبہ ہوتا ہے، قربانی کے اعتبار سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے خلفائے راشدین کا مقام تک نہیں جا سکتے،
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک، فرامین مبارکہ سن سن کے اتنا یاد کیا، اتنے حافظ الحدیث بنے، اتنے شیخ الحدیث بنے، اتنے حدیث کے عالم بنے کہ کئی ہزار احادیث مبارکہ انہوں نے یاد کر لی۔ بہت بڑے محدث تھے اور بزرگ عمر تھی، سفید ریش تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کے اندر تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ معمر بوڑھے تھے، کٹھے ایک جنازے میں تشریف لے گئے، پیدل تشریف لے گئے۔ جب واپسی ہوئی تو پیدل چلنے کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک گرد آلود ہو گئے، مٹی لگ گئی، چلتے چلتے جیسے مٹی لگ جاتی ہے۔ ایک جگہ پہ قیام فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کندھے والی چادر اتاری اور فرمانے لگے، اے جنت کے شہزادے، میرا جی چاہتا ہے آپ اپنے مبارک قدموں کو ذرا سامنے کریں، ظاہر کریں، پھیلائیں، مٹی لگی ہوئی ہے، میں ان کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میں نوجوان ہوں، آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ بزرگ صحابی ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روئے، فرمایا اللہ کی قسم، جو شان مقام آپ کا ہے اور مجھے علم ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اپنے کندھوں سے آپ کو نیچے نہ اتاریں، میرے لیے سعادت نہیں ہے کہ آج ابو ہریرہ اپنی چادر سے نواز رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی مٹی کو صاف کر۔ میں نے حدیث پڑھی، میرے آقا کا فرمان علی شان ہے، انا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ روح، لوگو میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس کشتی میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ کشتی نوح کی مثال دی۔ پیارے بھائیو، اللہ جزائے خیر دے شیوخ کو، حدیثوں کو جو لکھنے والے مشائخ ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کے آگے، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آگے جو حدیث جوڑی ہے وہ میرے آقا کا فرمان علی شان ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگو میرے سارے صحابہ جنہوں نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، وہ سارے کے سارے آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، جس کی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ اور پہلے زمانے میں، آج جدت کا زمانہ ہے، پہلے زمانے یہ بجلی نہیں ہوتی تھی، تیز سواریاں نہیں ہوتی تھیں، کشتی ہوتی تھی، کشتی کے اوپر بیٹھ کے سمندر کو پار کرتے تھے، دریاؤں کو پار کرتے تھے، سواری کرتے تھے، دن کو بھی سواری کرتے تھے، رات کو بھی سواری کرتے تھے۔ جب رات کا سفر ہوتا تو وہ کشتی والے وہ دیکھتے تھے کہ ستاروں کی روشنی خوب پھیل جائے، چاند کی روشنی خوب پھیل جائے، تاکہ ہم اپنی کشتی کو اپنے کنارے پہ عافیت کے ساتھ لے جائیں۔ فرمایا اسی طرح جنت میں تم نے جانا ہے تو کشتی تو چلے گی اہل بیت کی، لیکن جنت بہت دور مقام ہے، بڑی گھاٹیاں ہیں، خطرناک راستے ہیں، قبر ہے، حشر کا میدان ہے، نہ جانے کتنے راستوں کو ہم نے عبور کرنا ہے، اللہ کی جنت تک پہنچنا ہے۔ جنت بنائی اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، لیکن جنت کا سفر بڑا لمبا ہے، دور کا ہے، اس کے لیے ہمیں کشتی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے وہ کشتی ہے اہل بیت کی، لیکن اندھیرے بڑے ہیں، اندھیرے کی بڑی گھاٹیاں ہیں، ان کو طے کرنے کے لیے اس کشتی کے لیے نور چاہیے، روشنی چاہیے۔ وہ سارے صحابہ کی محبت ہے، سارے صحابہ کی محبت ہوگی، یہ ہمارے پاس ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کا نور ہوگا، تو اہل بیت کی کشتی کے اوپر بیٹھ کے ہم سیدھا جنت۔ دوسری حدیث پاک میں نے پڑھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ تعالی لما یغزوکم من نعمت، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ پاک تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں محبوب نبی کا امتی بنایا، اپنا محبوب نبی عطا فرمایا، اللہ نے ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی برکت کی وجہ سے آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اصحاب رسول کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ، اہل سنت کے جو امام ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے
اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کیا کرو. فما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ ظاہری یا باطنی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ مری ہیں یا غیر مری، نظر آنے والی ہیں یا نہیں، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں. لہذا اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میری بہت بڑی نعمت ہے، میں نے ایمان والوں کو اپنا محبوب نبی عطا فرمایا. بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم محبوب نبی کے امتی ہیں، اس لیے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پھر فرمایا احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت میں آ کے مجھ سے محبت کیا کرو. اللہ نے مجھے اپنا محبوب نبی بنایا ہے، اپنا قریبی بنایا ہے، اور میری محبت میں ڈوب کے آ کر میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو کٹھے ملا کے حضرت اسامہ بن زید ارشاد فرماتے ہیں چادر میں ڈھانک کر جب زہر فرمایا، دونوں کو ملا کے یہ دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا تو بھی محبت فرما. اے اللہ میں ایک اور دعا کرتا ہوں، جو میرے ان نواسوں سے محبت کرتا رہے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا، لوگوں یہ میرے نواسے یہ دنیا کے میرے پھول ہیں اور یہ جنت کے لوگوں کے سردار ہیں. تو میرے اہل بیت میں تمہاری نجات ہے، من راقبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا. آخری ایک دو باتیں ہیں، ذرا غور سے توجہ فرمائیں. یہ جو اختلاف رائے ہے نا کسی مسئلے کے اندر، صحابہ میں اختلاف رائے ہوا، جنگوں کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے اختلاف رائے یہ حق ہے، اور دینی اعتبار سے کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دونوں جنت کے شہزادے ہیں، دونوں محبوب خدا کے پیارے نواسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بلایا ہے یوں بلایا ہے، حازان ابنایا و ابنا بنتی و ابنا ابنتی، یہ دونوں حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کی بیٹی ہیں، بیٹے کر کے بلایا کرتے تھے. اپنے زمانے میں دونوں بھائیوں میں اختلاف رائے ہو گیا، اور 2 دن گزر گئے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائی ایک دوسرے سے آنا جانا بند ہو گیا. 2 دن گزر گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آئے حضرت حسین کے پاس، آپ کے بڑے بھائی اور آپ جنت کے شہزادے سردار امام الانبیاء کے نواسے، اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، آپ چل کے جائیں، بڑے بھائی کو منا کے آئیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چچا جان آپ نے سچ فرمایا، نانے کا فرمان آپ نے مجھے سنایا، لیکن محبوب خدا کا، نانے جی کا مجھے بھی ایک فرمان یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نانا جی نے، محبوب خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، 2 بھائی، 2 مسلمان، 2 پڑوسی، 2 رشتہ دار آپس میں کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے، اختلاف رائے کے اعتبار سے، آپس میں اگر اختلاف ہو جائے اور آنا جانا بند ہو جائے، قطع کلامی ہو جائے، ان دونوں میں سے جو منانے میں، صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ دوسرے کے مقابلے میں جنت میں بھی پہلے جائے گا. اے چچا ابو ہریرہ، یہ تو آقا کا فرمان ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جنتی لوگوں کے سردار ہیں، میں بھی جنتی ہوں، جنتی ہے. اختلاف رائے ہو گیا، آج دوسرا دن ہے، آنا جانا بند ہے، میں اس حدیث کو سامنے رکھ کے پہل نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں منانے کے لیے پہلے چلا جاؤں، اور جب جنت میں داخلے کا وقت آئے تو فرشتے یہ نہ کہہ دیں اللہ نے فرمایا منانے میں، صلح کرنے میں حسین نے پہل کی تھی، لہذا اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں جائے. میں اپنے بڑے بھائی سے جنت میں پہلے جانا گوارا نہیں کرتا، لہذا آپ میرے بڑے بھائی کے پاس جائیں اور ان کو یہ حدیث رسول سنائیں. حضرت ابو ہریرہ گئے اور یہ حدیث سنائی. حضرت حسن نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چھوٹے بھائی کے دروازے پہ آئے، دستک دی اور آ کے پیشانی چومی، روئے، ایک دوسرے سے صلح کر لی. فرمایا تو نے سچ فرمایا، نانا جی نے بھی سچ فرمایا. اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں
تو ہم بھی وہی وتیرہ اختیار کریں۔ اب یہ اتنا بڑا لمبا واقعہ ہے شہدائے کربلا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے جس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ تاریخ کی باتیں بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، بس اتنا خلاصہ یہ ہے کہ جو باغی تھے، مقابل تھے، دشمن تھے، ان کے 88 مارے گئے فوجی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ پہلا شہید ہونے والا آپ کا قریبی ہے۔ جب یہ شہید ہوا تو اس کا آخری وقت تھا، جس کے پاس زہیر بن قین یا حبیب بن مظاہر دونوں میں سے ایک آئے، انہوں نے کہا اے کہ بھائی میرا آخری وقت ہے، کوئی وصیت ہو تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت مسلم بن عوسجہ جو پہلے شہید کربلا ہے، پہلے شہید ہیں، انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اے حبیب بن مظاہر، اگر تو میری وصیت پوری کر سکتا ہے، آخری وقت میری یہی وصیت ہے، اپنے جیتے جاگتے اپنی زندگی میں آخری لمحات تک اس شہزادے کی حفاظت کرتے